والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جس نے 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام میری بارگاہ میں درود پاک پڑھا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمن احمد پیشیدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مراوت کیجئے، ملحدوں کی کیا مراوت کیجئے، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، مثل فارس زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، ذکر آیات ولادت کیجئے، ریز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، ریز میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے، ذکر اس کا اپنی عادت کیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت، حضور کا مقام و مرتبہ حقیقت میں خدا جانتا ہے یا اس کا خود مصطفیٰ جانتا ہے۔ سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا خوبصورت چینل درس قرآن اپنی خدمات اہل اسلام کے لیے پیش کر رہا ہے، اور ایک تعداد ہے جس تک یہ پیغام پہنچتا ہے۔ ہم سوشل میڈیا کے توسط سے انہیں یہ بتائیں گے
یہ جو دنیا ہے، یہ سمجھ لیں کہ مذہبی دنیا جو ہے، مذہبی ماحول ہے، یہ ایک سمندر کی طرح ہے جس میں بڑے بڑے کچھوے بھی پھر رہے ہیں، بڑے بڑے مگرمچھ بھی پھر رہے ہیں، اور بڑے بڑے پانی کے سانپ بھی ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی خطرناک شارک بھی ہوتی ہیں، معصوم سی ڈولفن بڑی کم نظر آتی ہے۔ ایسے ہی باغ کے اندر ہر پرندہ معتبر نہیں ہوتا۔ کوے کی پہچان ہونی چاہیے، چیل کی پہچان ہونی چاہیے، اور کوئل کی آواز اگرچہ بڑی میٹھی ہے، انڈے کو بھی چوری کرتی ہے، کسی اور کے کھا جاتی ہے۔ تو مذہبی دنیا میں بھی بڑے بڑے کالے کوے جو ہیں پھر رہے ہیں، جنہوں نے کائیں کائیں لگائی ہوئی ہے اور شور ڈالا ہوا ہے۔ صاف لفظوں میں کہوں گا کہ الحمدللہ مسلک حق اہل سنت و جماعت، سنی، حنفی، بریلوی، واحد ایک مسلک ہے جو عین سنیت ہے، عین اسلام ہے، عین دین ہے، عین نجات ہے، عین ہدایت ہے، اور عین اللہ رسول کی رضا ہے، اللہ رسول کی بندگی ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ کسی اور کو دیکھیں، کسی اور نے اگر کوئی دکان ڈالی ہوئی ہے تو لوگ حدیث کے نام پر اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں بہت بڑے، ہمارے ساتھ حدیث کا نام لگ گیا ہے تو ہماری بلے بلے ہو گئی ہے۔ تو ان کی رجسٹریشن دیکھیں تو وہ 1800 کی، کئی 1850 1886 کی ہے۔ اس سے پہلے تاریخ میں ان کا نام و نشان ہی نہیں ہوتا، 2 صدیاں پیچھے گزرے ان کا کوئی امام ہی نظر نہیں آتا، لیکن ان کے دعوے ہیں کہ ان کے امام بخاری ہیں۔ کون سی حدیث میں ہے کہ بخاری کو امام بناؤ؟ آپ تو حدیث کے بغیر چلتے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں میرا امام بخاری ہے، امام بخاری کے امام ہونے کو تو حدیث تو پیش کرو مجھے۔ تمہارے پاس حضرت امام بخاری کو امام کہنا، اور یہ کون سی حدیث میں ہے کہ بخاری ہی کی حدیث چاہیے تمہیں، اور یہ کون سی حدیث میں ہے کہ بخاری کے علاوہ کوئی اور حدیث ہی معتبر نہیں۔ جہلیت اور گمراہی نے نئے نئے راستے اختیار کیے ہوئے۔ ایسے ہی ہماری ایک نوجوان قوم ہے جو مرزا جیل میں بات میں آئے ہوئے ہیں، ایک تعداد ہے جو سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والے نام نہاد جاہلین، جن کے ساتھ علم کا بس نام منسوب ہے، جبکہ علم حقیقت میں نام ہے ہدایت کا۔ ہدایت ہے تو علم ہے، وہ علم جس علم کی بنیاد پر کوئی شخص نبی پاک کی شان میں تنقید کرتا ہے، وہ علم جس علم کی بنیاد پر کوئی شخص رافضیت کا گند ڈالتا ہے اور سیدنا ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرتا ہے، سیدہ عائشہ ام المومنین، سیدہ حفصہ ام المومنین کی توہین کرتا ہے، سیدہ ام سلمہ کی توہین کرتا ہے، سیدہ ام حبیبہ خاص طور پہ بنت ابی سفیان کی توہین کرتا ہے۔ وہ علم جس علم کی بنیاد پر بندہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ولیوں کی، اولیاء کی توہین کرتا ہے۔ اور اتنے کچھ جہل لوگ ہیں، ان کا کنسیپٹ دیکھیں، نماز کے بڑے فضائل ہیں، نمازی کچھ نہیں ہے، نماز بڑی اعلیٰ ہے،
نمازی کچھ نہیں ہوتا. صبر کے بڑے فضائل ہیں. اچھا صبر کے فضائل ہیں تو صابر نہیں، صابر ہے کوئی نہیں، صابر کی تعریف نہیں بیان کرتے. اچھا ایمان کے بڑے فضائل ہیں. مومن کچھ نہیں ہوتا، مومن تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، مومن تو بالکل معذور ہے. اللہ تعالیٰ کا قرب اس کے بڑے فضائل ہیں. اچھا جو اللہ کے قریب ہے اس کی کوئی فضیلت نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. نبوت کے بڑے فضائل ہیں، نبی کے فضائل نہیں ہیں. یعنی اس حد تک لوگ گمراہ ہو چکے ہیں. یہ دور میں آج کے اس سیشن میں جہاں 10 سے 15 منٹ کے لیے حاضر ہوا ہوں، اپنے پیارے بھائی عرفان بھائی کی وساطت سے، عاشقان رسول کی وساطت سے جن تک پیغام پہنچتا ہے، میں صرف اتنا کہوں گا کہ اپنے آپ کو، اپنا رخ جو ہے نا، اپنا رخ وہ مدینے کی طرف کر لیں اور مکہ شریف کی طرف کر لیں. اور جو اپنے آپ کی ڈور ہے، جو آپ کی باغ ہے یا آپ کا کنٹرول ہے، یہ سارے کا سارا بریلی والوں کے سپورٹ کر دیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو وہی ایمان ملے گا جو صدیق اکبر کو در نبی سے ملا تھا. الحمدللہ دین ہے ہی ادب، اور اہل سنت کا یہ خاصہ ہے کہ ہر اعلیٰ سے اعلیٰ وصف اللہ کریم نے اہل سنت کو عطا کیا ہے. تاریخ میں آپ کو کوئی سنی دہشت گرد نظر نہیں آئے گا. تاریخ میں آپ کو تاریخ کے اندر کوئی سنی غدار نظر نہیں آئے گا. بغداد کے اندر غداری ہوئی اور منگولوں نے تہس نہس کیا، لیکن جو غدار تھے وہ رافضی کے سنی نہیں تھے. 200 سال پیچھے جائیں، 150 سال پیچھے جائیں، سلطنت عثمانیہ کے خلاف غداری ہوئی. فرانس کو، برطانیہ کو، امریکہ کو موقع ملا کہ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو توڑا. غداری سنیوں کے خلاف ہوئی کی نجدیوں اور خارجیوں نے تاریخ اٹھا لیا. اور کبھی بھی سنیت کے ہاتھ میں اسلام کا قتل نہیں آپ کو نظر آئے گا. اگر ایران میں قتل ہوئے تو سنی قتل ہوئے اور قتل کرنے والے رافضی. اگر تاریخ اٹھائیں 100-150 سال پیچھے جائیں تو عرب کے اندر ہزاروں علماء شہید ہوئے، ان کے سر کاٹے گئے تو کاٹنے والی کوئی اور فکر تھی، فکر نجات تھی. الحمدللہ سنیوں کے ہاتھوں میں صرف امن کے سوا کچھ نہیں، اور پوری دنیا میں اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ سارا جہان اللہ کے فضل سے سنی ہے، اللہ کے کرم سے سنی ہے الحمدللہ. تو میں یہ پیغام دوں گا کہ جتنی نوجوان نسل ہے وہ اپنا قبلہ درست کرے اور اپنے آپ کو صحیح ٹریک پہ لے کے آئے. علماء اہل سنت حق جو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظریہ رکھتے ہیں، ان کے دامن سے وابستہ ہوں اور اپنا دین وہاں سے لیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو وہ دین ملے گا جس دین کی خاطر کربلا میں حسین نے سر کٹایا تھا. پھر آپ کو وہ دین ملے گا جس دین کا درس ساری عمر حضور امام المحدثین والمفسرین شیخ الاسلام حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی المشہور بیانی والے پیر سرکار اپنے منبر پہ دیتے تھے. پھر آپ کو وہی روحانی فیض ملے گا جس روحانی فیض کا درد، ذوق اور شوق اور جس تصوف کو اس بر صغیر کی سرزمین پہ حضور سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف داتا حضور لے کے آئے تھے. اللہ کریم ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے. اللہ کریم عقیدہ حق اہل سنت پہ ہمیں ہماری نسلوں کو قائم رکھے، دائم رکھے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں آپ سے گفتگو ہوگی. اس وقت تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.